اب آگے جو پڑھتے ہیں ہم آیا نمبر ہمارے پاس ہے جی 64 میں ہے، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم من بعدی بعد ذالک اس کے فلولا پس اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا علیکم تم پر ورحمتہ اور رحمت اس کی لکنتم البتہ تم ہوتے خسارہ من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں جی کہ اس آیت میں خاص طور پر جو ایڈریس کیا گیا ہے ثم تولیتم، اس کے بعد تم نے اعراض کیا اور اسے پیٹ پھیری من بعد ذالک اس پختہ معاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھنے کے عہد سے بنی اسرائیل پھر گئے تھے، یہ معاہدے سے پھر جانا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ان کے لیے سبب بنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنا دراصل اپنے آپ کو انسانی سطح سے گرا کر حیوانی سطح پر لے آنے والی بات ہے۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے دین کا پابند نہیں رہتا تو اس کے پاس دوسرا کوئی دین ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین سے منہ پھیرنے سے انسانی جو ہے وہ ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ انسانوں کے حق مارتے ہیں، انسانوں کے خون پسینے کی کمائی چوستے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں۔ ایسی سوسائٹی میں عام ہو جاتی ہیں یہ چیزیں، جبکہ یہ اس طرح سے چوری ڈاکے وغیرہ عام ہو جاتے ہیں، زناکاریاں عام ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے پوری زمین فساد سے بھر جاتی ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قرآن اس کی رحمت ہے، یعنی تمہاری توبہ قبول کر کے فضل نہ ہو اور پھسل جانے پر معافی کی رحمت نہ ہوتی تو پھر کیا بنتا نا۔ تو قرآن سے منہ پھیرنے کے اسباب، لوگ قرآن حکیم کو اپنے لیے غیر ضروری سمجھتے ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا انہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو پڑھ لینے سے ہماری زندگی کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہونے والا نہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ یا کوئی بینیفٹ نصیب ہوگا، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دینے سے ہمیں کوئی نقصان بھی ہونے والا نہیں ہے۔ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا ہے کہ یعنی دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بارے میں رب العزت نے فرمایا ہے، آپ کو سورۃ الزمر میں ملتا ہے نمبر 15 میں، کہ آپ کہتے ہیں کہ یقین خسارہ اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، سن لو یہی کھلا خسارہ ہے۔ تو یہ جو ہے ہمیں کرنا بیسیکلی کیا ہے کہ ہم نے منہ نہیں موڑنا، اور ہمیں بھی جو دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہم نے پختگی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لینا ہے۔ اگر ہمیں ہماری جو اب شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ہمارے پاس جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن و سنت ہے، اگر ہم اس سے منہ موڑیں گے تو کیا ہو جائے گا، ہم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، وہی سیم سٹیپس ہیں اس کے جو کہ پچھلی آیت میں مینشن کیے گئے ہیں کہ اطاعت کرو، مضبوطی سے پکڑو اور اوبیڈینٹ بننے کی کوشش کرو، اور ایسا نہ کرو کہ نافرمانی کرنے لگو۔